اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقیة على اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ماہ مبارک رمضان کی آمد تمام سامعین کی خدمت میں مبارک ہو، اور ہم خاص طور سے شکریہ ادا کرتے ہیں امافہا لائیو پروڈکشن کا کہ انہوں نے ماہ مبارک رمضان میں ہمیں یہ فرصت عنایت کی کہ آپ سے روبرو ہوں اور آپ سے ہم گفتگو کر سکیں. پروردگار عالم کی جانب سے یہ توفیق نصیب ہوئی ہے، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. آج کی ہماری جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ماہ مبارک رمضان اور تربیت نفس. اس حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک مختصر گفتگو پیش کی جائے گی. آیہ مبارکہ سورہ مبارکہ بقرہ کی 183 نمبر کی آیت ہے کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں پروردگار عالم یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والی امتوں کے اوپر روزے کو فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون. اور اس روزے کا فائدہ یہ ہے کہ اس طریقے سے شاید تم تقوی الہی حاصل کر سکو. ماہ مبارک رمضان کا ایک فلسفہ اور ماہ مبارک رمضان صرف ایام نہیں بلکہ جو اس ماہ مبارک میں پروردگار عالم کی اطاعت اور عبادت میں بسر کرتے ہیں اس ماہ مبارک کو، یہ ان کے لیے فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم کی اطاعت اور عبادت کر کے وہ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں. ہم اپنی گفتگو کا جو عنوان ہے اس حوالے سے جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ نفس کی تربیت نفس کی جو تربیت ہے اس سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے وہ معرفت نفس کا ہے کہ اگر ہم نفس کو پہچانتے نہیں ہوں تو تربیت ممکن نہیں ہے. یعنی جس کی تربیت کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے پہچانتے ہوں، لہذا اگر نہیں پہچانتے تو تربیت ممکن نہیں ہے. اب بہرحال ہمیں جو عنوان دیا گیا ہے وہ تربیت نفس ہے، لہذا ہم معرفت نفس کے حوالے سے گفتگو نہیں کریں گے. لیکن اگر اس عنوان کو ابھی تک اس سلسلے میں نہیں رکھا گیا تو بہرحال اس درمیان ایک گفتگو کا عنوان یہ رکھا جائے کہ ماہ مبارک رمضان اور معرفت نفس، تاکہ یہ گفتگو مکمل ہو سکے کہ جب نفس کی معرفت ہوگی تبھی اس کی تربیت ممکن ہے. تربیت کے حوالے سے اس ایک نقطے کا ذکر بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے یہاں تربیت کے حوالے سے ایک خلا پایا جاتا ہے. تعلیم کی بہتات کے زمانے میں، تعلیم کی کثرت کے زمانے میں تربیت گویا صفر ہوتی چلی جا رہی ہے اور تربیتی امور جو ہے وہ بالکل نہ کے برابر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تعلیم یعنی علم دینا، جانکاری حاصل کرنا اور جانکاری دینا، انفارمیشن منتقل کرنا، یہ تعلیم ہے. تعلیم کس کو دی جاتی ہے؟ جاہل کو، یعنی جو نہ جاننے والا ہو اس کو اگر بتانا ہو تو اس کو کہتے ہیں تعلیم. نہ جاننے والے کو بتانے کا مرحلہ صرف ایک آن میں، ایک لمحے میں، ایک وقت میں طے ہو جاتا ہے. مثلا ایک آدمی کوئی بات نہیں جانتا ہے، ہم نے اس کو بتا دیا، وہ جان گیا، اتنا کافی ہوتا ہے تعلیم کے لیے. لیکن تربیت وہ امر ہے کہ تربیت کے لیے یہ صرف اور صرف ایک مرحلہ کافی نہیں ہے کہ ہاں مثلا بتا دیا گیا کہ یہ کام ایسے ہوگا اور پھر انسان جو ہے وہ اس حوالے سے تربیت ہو جائے.
یہ بہرحال الفاظ کے اعتبار سے بھی یہ دو چیزیں تعلیم اور تربیت الگ الگ چیزیں ہیں، اور مفہوم بھی یعنی سامعین آشنا ہوں گے کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کا سسٹم اور ٹریننگ کا سسٹم یہ دونوں الگ ہے۔ عام طور سے ایک انسان جب بھی مثلا کمپنیوں میں کسی کو بلایا جاتا ہے، کام کے لیے رکھا جاتا ہے، تو پہلے اس کی صلاحیت کو وہاں پر وہ پیش کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھائی ہم کو اس صلاحیت کا آدمی چاہیے، ایم اے لیول کا چاہیے، بی اے لیول کا چاہیے، 12th کا چاہیے، 10th کا چاہیے، بہرحال وہ بیان کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ تعلیم حاصل جس نے کیا ہے اس لیول تک وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن پہنچنے کے بعد جب کمپنی میں اپائنمنٹ ہو جاتا ہے تو ایک الگ سے اس کے لیے تربیت کا انتظام کیا جاتا ہے، ٹریننگ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اگر تعلیم کافی ہوتی تو مثلا وہ جو انسان تعلیم حاصل کر کے گیا تھا اس کے لیے یہ ضرورت نہ ہوتی کہ وہ الگ سے ٹریننگ بھی لے۔ لہٰذا تربیت ایک ٹریننگ ہے کہ جس میں تمرین کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں سیکھ کے بار بار انجام دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ تربیت ایک دن میں نہیں ہو سکتی۔ اب اس تربیت کا جو تعلق ہے ہمارے یعنی دینی تعلیمات میں، تربیت کا تعلق اولاد سے ہے، لہٰذا تربیت فرزند ایک عنوان ہے، تربیت معاشرہ یا اصلاح معاشرہ جسے ہم کہتے ہیں یہ ایک عنوان ہے، لہٰذا یہ سارے عنوان ہیں۔ ہماری گفتگو یہاں پر تربیت نفس کے سلسلے میں ہے، اور تربیت نفس وہ عنوان ہے کہ جہاں سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے تربیت کی شروعات ہوتی ہے، کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان خود کو لوگوں کا پیشوا قرار دے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے انسان آمادہ ہو تو فَلْيَبْدَأْ بِتَعْدِيبِ نَفْسِهِ ہی کہ اپنے نفس کی تعلیم اور تعدیب سے انسان شروع کرے، کہ اگر انسان کے نفس کی تربیت نہیں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ دوسروں کو تربیت کرنے کے لائق نہیں، وہ دوسروں کو تربیت نہیں کر سکتا۔ لہذا آغاز تربیت نفس سے ہوتا ہے۔ ہماری گفتگو بھی تربیت فرزند کے سلسلے میں نہیں ہے، تربیت معاشرہ یا اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں نہیں، تربیت نفس کے سلسلے میں ہے۔ اگرچہ قرآنی حکم بہرحال ہر مرحلے میں پایا جاتا ہے کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی تربیت کرو، خود کو بھی ڈراؤ، اور اپنے اہل کو، گھر والوں کو بھی ڈراؤ۔ لہٰذا تربیت فرزند بھی ضروری ہے، اور اس سے پہلے قوا انفسکم، پہلے اپنے کو انسان آمادہ کرے، پہلے انسان اپنے کو تیار کرے، اور اس کے بعد پھر اصلاح معاشرہ کے حوالے سے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے مستقل انسان کو حق کی تلقین اور صبر کی نصیحت کرتے رہنا چاہیے، تاکہ انسان جو ہے وہ معاشرے میں خیر اور نیکی برقرار رہے۔ ایمان اور عمل صالح جو رکھتے ہیں ان کا ایک ایمانی فریضہ یہ ہے، دینی فریضہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی نصیحت کرتے رہیں۔ لہٰذا وہ ساری ذمہ داریاں اپنی جگہ پر، لیکن اس ذمہ داری کا جو آغاز ہے وہ ہوتا ہے تربیت نفس سے۔ تربیت نفس اس حوالے سے اہمیت جو رکھتی ہے، قرآن مجید کی دو آیت آپ کی خدمت میں پیش کریں، سورہ مبارکہ شمس والشمس وضحاہا، اس کی 9ویں آیت ہے، قد افلح من زکاہا، کہ جو اپنے نفس کی کو تزکیہ کرے گا، پاک کرے گا، یعنی یہ لفظ بھی تزکیہ بھی استعمال ہوتا ہے تربیت کے لیے، کہ جو اپنے نفس کی تربیت کرے گا وہی انسان کامیاب ہوگا، یعنی کامیابی بغیر نفس کی تربیت کے، بغیر نفس کے تزکیہ کے وہ ممکن نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے کے، نفسوں کو پاک کرنے کے لیے آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ تلاوت کتاب، تزکیہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کے بعد تعلیم، یعنی تربیت پہلے ہے اور اس کے بعد تعلیم ہے۔ اگر انسان کا دل تربیت شدہ نہیں ہے تو اس دل پہ تعلیم اثر کرنے والی نہیں ہے۔ بعض علماء اخلاق نے مثال دی ہے اس کی کہ کسی عالم اخلاق نے اپنے شاگرد کو ایک گندا سا برتن دیا، جھوٹا برتن دیا، کہا جاؤ اس میں دودھ لے کے آؤ، کہا کہ نہیں اس میں دودھ نہیں دے گا وہ، کہا کیوں نہیں دے گا، کہا کہ یہ جھوٹا برتن ہے، گندا ہے، کہا کہ جیسے وہ دودھ والا اس میں دودھ نہیں دے گا ویسے ہی خدا ایسے گندے ظرف میں، ایسے گندے دل میں علم نہیں ڈالتا ہے۔ لہٰذا اگر علم حاصل کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے تو پہلے اپنے نفس کو پاک کرو، پہلے اپنے دل کو پاک کرو۔ قد افلح من زکاہا، کامیابی اسی کا حصہ ہے، اسی کو ملنے والی ہے کہ جو اپنے نفس کو پاک کرے گی۔ سورہ مبارکہ اعلیٰ کی 14 نمبر کی آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ کی قد افلح من تزکا،
کامیاب وہ ہوا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، یعنی نفس کی تربیت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اب انسان اگر اپنے نفس کی تربیت کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ نفس کی ایک مختصر شناخت ہونی چاہیے۔ قرآن مجید نے کچھ نفس کا ذکر کیا ہے کہ جن کو علماء نے تقسیم کیا، بعض لوگوں نے 4، بعض لوگوں نے 7، کئی یعنی اعتبار سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے نفس کے مختلف حالات ہوتے ہیں۔ نفس تو انسان کا ایک ہی ہے لیکن اس کے اوپر کئی حالت طاری ہوتی ہے۔ نفس کی ایک حالت ہوتی ہے کہ جس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ نفس امارہ انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے، برائی کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ سورہ مبارکہ یوسف کی وہ آیت جس میں جناب یوسف علیہ السلام نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم گناہ سے کیسے بچے، وہاں پر 53 نمبر کی آیت ہے جس میں جناب یوسف نے بیان کیا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، یعنی نفس ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، لیکن بچنے کا راستہ جو ہمارے پاس تھا وہ یہ تھا کہ پروردگار عالم کا رحم ہو گیا، پروردگار عالم کی مہربانی ہو گئی کہ ہم گناہ سے بچ گئے۔ یعنی اس عظیم گناہ سے، اس عظیم مرحلے سے نکلنے کے بعد جناب یوسف نے اس بات کا کریڈٹ کہ جناب یوسف اگر گناہ سے بچے ہیں تو اس لیے بچے ہیں کہ خدا نے بچا لیا، ورنہ نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ اگرچہ بہرحال جناب یوسف کا فیصلہ وہاں پر وہ نفس مطمئنہ کا ایک علامت تھی، ایک بنیاد پر تھا، لیکن پھر بھی نفس یعنی مطمئنہ والے بھی پروردگار عالم کے ذات کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل ان کا خدا کی ذات کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے جو نفس کی حالت ہے وہ نفس لوامہ ہے، کہ نفس لوامہ کا کام یہ ہے کہ انسان کی ملامت کرتا ہے۔ انسان اگر برے کام کی طرف رغبت کیا، اس نے برا کام کا خیال دل میں آیا تو انسان کو ملامت کرتا ہے، انسان کو ٹوکتا ہے، انسان کی سرزنش کرتا ہے، انسان کی مذمت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ نہیں تمہارے دل میں یہ غلط خیال پیدا ہو رہا ہے یا ایک غلط کام کرنے جا رہے ہو۔ اور یہ نفس لوامہ کا مرحلہ عام طور سے انسان کا برائی سے پہلے تک ساتھ دیتا ہے، کہ جب انسان برائی کر لیتا ہے تو گویا نفس امارہ غالب ہو گیا اور نفس لوامہ جو ہے وہ ہار گیا۔ نفس امارہ جب غالب ہوتا ہے تو اس مرحلے میں یعنی کسی بھی برائی کو انجام دینے سے پہلے یہ دونوں نفس کی جو کیفیت ہوتی ہے آپس میں ٹکراؤ رکھتے ہیں۔ نفس امارہ ورغلاتا رہتا ہے انسان کو گناہ کے اوپر، تشویق دلاتا رہتا ہے، بار بار جو ایک شیطانی عمل ہے کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، کسی بھی برائی کو بہت ہی اچھا بنا کے پیش کرتا ہے۔ نفس لوامہ بہرحال جو بھی اس کی قوت ہوتی ہے، جتنی بھی اس کی حیثیت اس انسان کے وجود میں ہوتی ہے، اس اعتبار سے نفس لوامہ اپنا کام کرتا رہتا ہے کہ بہت سارے لوگ ممکن ہے کہ گناہ کے اوپر آمادہ ہو جائیں، ایک بہت ضعیف کمزور سا خیال انسان کے دل میں آئے کہ نہیں کرنا نہیں چاہیے یا ایسا کرنا بہت اچھا نہیں ہے، بہت ضعیف کمزور خیال بھی آتا ہے لیکن ہے نفس لوامہ۔ لیکن جب نفس امارہ غالب آ جاتا ہے اور برائی کو انجام دے دیتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ نفس کہ جو انسان کو اتنا جری بنا رہا تھا، وہی نفس امارہ انسان کو کمزور بنانے لگتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں تم تو پھنس گئے، تم تو اب برائی میں گرفتار ہو گئے، اب تو تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں، اب تو تم کو جہنم ہی میں جانا ہے، توبہ بھی تمہاری قابل قبول نہیں ہے، خدا ایسے گنہگاروں کو معاف بھی نہیں کرتا۔ یعنی برائی کے بعد وہ نفس امارہ انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ تم توبہ نہ کرو، تمہاری توبہ بھی رائے گاں جائے گی، فالتو میں قبول نہیں ہوگی، بلا وجہ تمہاری گویا زبان خراب ہوگی، اس لیے توبہ نہ کرو۔ لہذا انسان کو مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انسان مایوس ہو جاتا ہے عام طور سے۔ ایک نفس کی حالت قرآن نے بیان کی ہے جس کو نفس ملہمہ کہتے ہیں، اسی سورہ مبارکہ والشمس کی آیات ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کے نفس کو فجور اور تقوی، نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی الہام کیا، یعنی انسان کے نفس میں ایک شعور پایا جاتا ہے، ایک سمجھ پائی جاتی ہے کہ انسان کے اندر ایک ادراک، ایک سوچ ایسی پائی جاتی ہے جس سے انسان سمجھ لیتا ہے کہ کون سا کام برا ہے اور کون سا کام اچھا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کی وہ پاکیزہ فطرت جب
یہ پہچان لے کہ یہ برا ہے یہ اچھا ہے تو اس کو اچھائی کی طرف جانا چاہیے، برائی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ نفس کی حالت ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو اندازہ ہوتا ہے اس بات کا کہ انسان کے لیے برا کیا ہے، اچھا کیا ہے، اور اس کے بعد انسان کو فیصلہ کرنا رہتا ہے کہ اگر یہ اچھا یعنی نفس ملہمہ کامیاب ہو جائے تو ظاہر ہے کہ نفس امارہ پیچھے چلا جائے گا، نفس لوامہ غالب آ جائے گا اور انسان برائی سے بچ سکتا ہے۔ نفس کی ایک حالت ہے نفس مطمئنہ، بہترین نفس جو ہے وہ یعنی نفس کی حالت یہی نفس مطمئنہ ہے کہ انسان کا نفس اس مقام پر پہنچ جائے کہ اس کے دل میں کہیں سے کوئی گویا بے جا خیال، بیہودہ خیال، بری بات نہ آنے پائے کہ برے خیال آنے کے بعد انسان کے نفس میں وہ تنازعہ، وہ جھگڑا شروع ہوتا ہے کہ کریں نہیں کریں۔ نفس مطمئنہ اپنی جگہ پر ایک ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کیا کرنا ہے اور گویا پروردگار عالم کے امر کو پہچانتا ہے کہ نفس مطمئنہ کی جو منزل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے جو خطاب کیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹا، راضیۃ مرضیہ۔ یہ نفس مطمئنہ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نفس مطمئنہ خدا سے راضی ہوتا ہے اور خدا نفس مطمئنہ والے شخص سے راضی ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ خدا کی رضایت، خدا کی خوشنودی بغیر پروردگار عالم کی اطاعت کے حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اس انسان نے گویا اپنی جگہ پر صحیح فیصلہ کیا، تب جا کر اسے یہ مقام حاصل ہوا کہ وہ نفس مطمئنہ کی منزل میں پہنچ گیا اور اس نے گویا وہ مقام حاصل کیا کہ جو پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ہر انسان خدا سے راضی رہے تاکہ خدا بھی اس سے راضی رہے۔ لہٰذا انسان نفس مطمئنہ کو حاصل کر کے انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اب اس حوالے سے جب نفس کی یہ حالات پہچان لے گا تو تربیت کا جو امر شروع ہوتا ہے، تربیت کا کام جو شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ جس حالت میں یعنی نفس اگر امارہ کی حالت میں ہے تو کیسے کنٹرول کرنا ہے، لوامہ کی حالت میں ہے تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، نفس ملہمہ ہے تو اس کو کیسے ہم کو سنبھال کے رکھنا ہے، نفس مطمئنہ ہے تو اس کو کس طریقے سے برقرار رکھنا ہے اس حالت کو، یہ تربیت کا کام ہے۔ یعنی انسان کو یہ سیکھنا چاہیے، یہ جاننا چاہیے کہ کیسے انسان ان تمام حالات میں نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے یا نفس کو انسان اس حالت میں برقرار رکھ سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو نفس امارہ ہے، نفس امارہ ظاہر ہے کہ اگر انسان اس کے لیے میدان فراہم کر دے، اپنی زندگی میں ایک چانس اس کو دے دے، تو نفس امارہ ایسا ہے کہ وہ انسان کو گویا دبا کے ختم کر دے گا، ہلاک کر دے گا، نفس امارہ چھوڑنے والا نہیں۔ لہٰذا نفس امارہ کو بہت سارے لوگوں نے بہت ساری مثالیں دی ہیں اس کے حوالے سے۔ ایک مثال یہ کہ نفس امارہ جو ہے وہ انسان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے برف میں پڑا ہوا اژدہا۔ یہ جو سانپ ہوتے ہیں برف کے اندر جب رہتے ہیں تو ان کے اندر وہ سستی آ جاتی ہے، بالکل سو جاتے ہیں اور گویا ان کے وجود میں کوئی حرارت، کوئی جنب و جوش نہیں پایا جاتا۔ کہا کہ نفس امارہ ایسے ہی ہے، ابتدائی مرحلے میں انسان کا نفس یوں ہی سادہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی شوق، کوئی گویا حس و حرکت بہت زیادہ نہیں پائی جاتی۔ دھیرے دھیرے دنیا کی رنگینیاں انسان کی نظر میں جلوہ گر ہوتی ہیں اور انسان کی نظر میں بستی ہیں، تو پھر دھیرے دھیرے نفس امارہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا مثال جو دی گئی ہے وہ یہ کہ جسے انسان ایک سانپ کو ایک برفیلے علاقے میں دیکھے سویا ہوا، انسان وہاں سے اٹھا کے لائے، اس کے اوپر رحم کرے کہ ارے یہ بیچارہ یہاں پڑا ہوا ہے۔ اگر وہ لے کے آئے گا اور وہ ایسے مقام پر لے کے آئے جہاں گرمی ہے تو پھر دھیرے دھیرے یہ سانپ بیدار ہوگا، اور جب بیدار ہوگا تو سب سے پہلے اسی کے لیے خطرہ بنے گا کہ جو لے کے آیا ہے، یعنی اسی کے پاس رہے گا تو اسی کے لیے خطرہ بنے گا۔ نفس امارہ کو اگر پہلے مرحلے میں کنٹرول نہیں کیا گیا، اس کے لیے وہ گویا فرصت مہیا کی گئی، اس کے لیے میدان فراہم کیا گیا، تو نفس امارہ انسان کو چھوڑنے والا نہیں، انسان کو ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ اور گویا نفس امارہ کی حالت یہ ہے کہ انسان کو صرف اور صرف نقصان پہنچاتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ لہٰذا انسان اگر بر وقت کنٹرول نہ کرے تو پھر انسان دھوکہ کھا جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، انسان بچنے والا نہیں ہے۔ نفس امارہ کے حوالے سے یہ ایک مثال
بعض علماء اخلاق نے دی ہے، اور اصل مثال غالباً مولانا روم کی ہے کہ مولانا روم نے مثال دی ہے کہ یعنی جو لوگ دنیا پرست ہوتے ہیں اور دنیا ان کی نظر میں بس جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر محسوس نہیں کرتے کہ ان کے فائدے میں کیا ہے، نقصان کیا ہے ان کا، اور وہ اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کہا کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنے گائے پال کے رکھی تھی، گائے اس عنوان سے کہ گائے ظاہر ہے کہ انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، دودھ دیتی ہے۔ انسان نے گائے پال کے رکھی تھی اور ایک رات ایک شیر آیا اور شیر نے گائے کو کھا لیا، گائے کو کھا کے ختم کر دیا اور گائے کی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ رات کی تاریکی میں انسان پہنچا اور پہنچنے کے بعد اپنے مثلاً گائے سمجھ کے اس کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگا، اس کے اوپر بیٹھنے لگا، اس کے اوپر لیٹنے لگا، اس کے بہرحال نازبرداری کرنے لگا کہ کتنی اچھی گائے ہے، اور شیر بھی اپنے دل ہی دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ کاش تم کو پتہ ہوتا کہ کس کے اوپر بیٹھے ہو تو تم بہرحال اس حالت میں نہ ہوتے۔ نفس امارہ یہاں پر بہرحال مثال جو دی گئی ہے کہ گائے ایک دودھ دینے والی جانور ہے کہ جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تاریکی سے مراد یہ کہ اندھیرے میں وہ شخص جاتا ہے اور اپنے شیر کو گائے سمجھ لیتا ہے۔ تاریکی یعنی انسان جب جہالت اور نادانی کی حالت میں ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ جو نفس کی خواہشات ہیں وہ ہمارے لیے گائے کا کام کر رہی ہیں، شیر کا کام کر رہی ہیں۔ ممکن ہے کہ ہم اس کو گائے سمجھ رہے ہوں، یعنی یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم کو فائدہ پہنچائے گی، اور وہ اصل میں شیر کا کام کرے گی، جب بھی اس کو موقع ملے گا تو فوراً ہم کو پھاڑ کے کھا جائے گا۔ لہٰذا انسان اگر اپنے نفس کو نہیں پہچانتا، نفس امارہ کی حالت سے واقف نہیں ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ دھوکہ کھا جائے اور انسان غفلت کا شکار ہو جائے اور نفس امارہ انسان کو ہلاک کر دے۔ لہٰذا انسان کو بہرحال نفس کو پہچاننا چاہیے، نفس امارہ کو دبا کے رکھنا چاہیے، کنٹرول میں رکھنا چاہیے کہ نفس امارہ کو بالکل بھی فرصت نہیں دینی چاہیے۔ اس کے لیے جو راستے بیان کیے گئے، علاج کیا ہے نفس امارہ کو کس طریقے سے انسان کنٹرول کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلا مرحلہ علماء نے بیان کیا ہے، 3 مرحلے بیان کیے، اس میں پہلا مرحلہ مشارطہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اپنے بس میں رکھنے کے لیے، اپنے قابو میں رکھنے کے لیے ہمیشہ اس کے ساتھ شرط بندی کرے کہ مثلاً تم اچھا کام کرو گے تو تمہارے ساتھ ہم یہ اچھائی کریں گے، تم برا کام کرو گے تو مثلاً تمہیں ہم یہ سزا دیں گے۔ خود اپنے اندر انسان تعہد کرے، عہد کرے خود سے کہ مثلاً اگر آج کی رات ہم نے نماز شب پڑھ لیا تو ہم مثلاً اچھا کھانا کھائیں گے، اور اگر نماز شب ہماری ترک ہو گئی تو ہم روزہ رکھ لیں گے، ہم مثلاً دن بھر کچھ کھائیں گے نہیں۔ اس طریقے سے انسان کی توجہ اپنے نفس کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ تربیت کا بیان کیا گیا مراقبہ۔ مراقبہ یعنی پاسداری، اس کی چوکیداری کہیں جو ہمارے لیے آسان لفظ ہے، چوکیداری کرنا اپنے نفس کی، یعنی ہمیشہ انسان متوجہ رہے، دیکھے کہ نفس کیا کر رہا ہے۔ اگر انسان مراقبت نہ کرے، انسان چوکیداری نہ کرے اپنے نفس کی، تو بہرحال نفس ہمیشہ دھوکہ دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اب مراقبت کی آپ مثال دیکھیں کہ انسان اگر زندہ دل ہے اور اس کے دل میں ایمان کی رمق پائی جاتی ہے تو کیسے؟ جناب یوسف علیہ السلام کا جو داستان قرآن نے نقل کیا ہے، بہترین مثال ہے اس کی کہ گناہ کے اس مرحلے میں پہنچے کہ جہاں سے عام طور سے انسان پلٹ کے نہیں آ سکتا۔ ایسے میں جناب یوسف نے محسوس کیا کہ نفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن ایسے میں نفس کو اس طریقے سے جناب یوسف نے کنٹرول کیا کہ جیسے ہی زلیخا نے کہا کہ گناہ کے لیے سارے اسباب آمادہ ہیں، پھر کس لیے پیچھے ہٹ رہے ہو، جناب یوسف یہ جملہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ہم چاہتے ہیں، انہ ربی، وہ ہمارا پروردگار ہے، احسن مثوایا، اس نے ہمارا بہت اچھا خیال رکھا، اچھی تربیت کی، اچھا خیال رکھا، اس پروردگار کی ہم معصیت کریں یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ یعنی اگر جناب یوسف اس طریقے سے متوجہ نہ ہوتے تو ظاہر ہے کہ نفس لامارۃ بالسوء جناب یوسف کو اس برائی میں گھسیٹ سکتا تھا۔ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ چوکیداری کے ساتھ ساتھ حساب و کتاب لینا، اپنے نفس سے ہمیشہ حساب انسان کرتا رہے کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، تاکہ جب انسان کو یعنی کسی کو حساب دینا رہتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنا حساب برابر رکھتا ہے، اپنا حساب مینٹین رکھتا ہے، اور اگر انسان کو چھوڑ دیا جائے، اس سے حساب نہ لیا جائے تو پھر اس کی پوری
یعنی اگر انسان اپنا حساب و کتاب رکھے گا، نفس سے حساب و کتاب لے گا، تو بہرحال وہ آمادہ رہے گا اور ہمیشہ یعنی اپنے کو حساب و کتاب سے رکھے گا. اور اگر انسان نے نفس کو چھوڑ دیا تو نفس بھی اپنے کو گویا آزاد رکھ دے گا. بہرحال یہ ایک نفس کی تربیت کا ایک مرحلہ تھا. ماہ مبارک رمضان اور اس کا جو تعلق ہے وہ بھی صرف 2 منٹ میں عرض کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ انسان مادی امور سے کافی حد تک دور ہو جاتا ہے. انسان بھوکا رہتا ہے. ظاہر ایک ماہ رمضان سے ہم نے مراد بیان کر دی ہے. مراد ان لوگوں کا ماہ رمضان ہے کہ جو روزہ رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ورنہ جن لوگوں کو کچھ بھی نہیں پڑی ہے ان کے لیے ماہ رمضان اور ماہ شوال برابر ہیں. ان کے لیے ماہ محرم اور ماہ رمضان کچھ الگ معنی نہیں رکھتا. یعنی جو اس مرحلے میں آ کر مثلا روزہ رکھتے ہیں، مثلا عبادت کرتے ہیں، ایسے میں یہی روزہ رکھنا انسان کے لیے ایک اتنا بڑا سبق ہے کہ انسان محسوس کرے کہ ہم اپنی زندگی میں مادی امور کے اتنے محتاج نہیں جتنا روحانی امور کے محتاج ہیں. اس لیے کہ یہی روزہ رکھنا خود ایک بہت بڑی تربیت کا مرحلہ ہے. بہت کچھ سکھاتا ہے انسان کو اس طریقے سے کہ انسان عام دنوں میں اس کو ہر مثلا گھنٹے آدھے گھنٹے پر پیاس لگتی ہے، پانی کی طلب ہوتی ہے، انسان جاتا ہے پانی پیتا ہے. اگر آدھے گھنٹے مثلا پیاس لگتی ہے ایک انسان کو، تو 1 گھنٹہ اس کے لیے بغیر پانی کے رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. عام طور سے 6-7 گھنٹے کے اندر انسان کو کھانے کی طلب ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے. اگر اس کے اندر اس کو کھانا مہیا نہ کرایا جائے تو انسان کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے، انسان کی حالت خراب ہونے لگتی. اور اس کے بعد ماہ مبارک رمضان آتا ہے. انسان اپنے پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے 12, 14, 16, 18 بعض جگہ 20 گھنٹے کے روزے رکھتا ہے. 20 گھنٹے انسان بغیر پانی کے، بغیر کھانے کے گزارنے لگتا ہے. ظاہر ہے کہ جب بغیر پانی کھانے کے انسان 20 گھنٹے گزارے گا تو انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے گا، اس بات پر یقین ہو جائے گا کہ ہماری جو سب سے اہم ضرورت ہے کھانا پانی، پروردگار عالم کی مرضی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ہم یہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. اگر یہ چھوڑ سکتے ہیں تو پھر انسان کی زندگی میں کھانے پینے سے زیادہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے کہ جس کو انسان ترک نہ کر سکے، جو پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے ترک نہ کر سکے. عام طور سے جو حرام چیزیں ہیں وہ انسان کی زندگی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. کھانا پینا تو ضرورت ہے. اگر اپنی ضروری چیز کو انسان پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے چھوڑ سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو غیر ضروری چیزیں، حرام چیزوں کو پروردگار عالم نے ضرورت نہیں قرار دیا. لہذا غیر ضروری چیزیں بہت آسانی سے چھوڑی جا سکتی ہیں. اسی مرحلے کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ لعلکم تتقون. اگر روزہ رکھو گے تو اس سے تقویٰ تمہارے دل میں پیدا ہوگا کہ تمہارا نفس پاکیزہ ہو جائے گا. تمہارے دل میں یہ بات اتر جائے گی کہ پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے بہت ساری، جب حلال لذتیں چھوڑی جا سکتی ہیں تو حرام لذتوں کو بہت آسانی سے چھوڑا جا سکتا ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے اور پاکیزہ رکھنے کی توفیق کرامت فرمائے. بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.